أقسام المردود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. المتروک پہلے کون آئیے؟ موضوع آئیے. قسم ثانی مردود کے اقسام سے وہ ہے کہ ہو وہ بسبب راوی کی تہمت بالکذب کے. راوی اگر متہم بالکذب ہے، حدیث میں اس کا جھوٹ نہیں ثابت، باقی باتوں میں جھوٹ ہے، پیچھے پڑے نا، تو اس سے وہم ہے کہ شاید حدیث میں بھی جھوٹ نہ بول دے، پکڑا نہیں گیا. تو یہ جو ہے نا کہ جو راوی میں تان ہو بس باب کذب کی تہمت کے، بس باب، تو یہ کیا حدیث؟ یہ متروک ہے، یہ متروک ہے. اور دیکھیں نا، اور تہمت ہی بذالک، نظر آیا؟ صفحہ نمبر 163. اور بہی طور کہ نئی روایت کی گئی یہ حدیث مگر اسی کی جہت سے، اور ہو وہ مخالف کس کے؟ اور اسی طرح وہ کہ پہچانا گیا ہے جھوٹ کے ساتھ اپنی کلام میں. یہ دو طریقے سے تھا کذب، اگرچہ نہ ظاہر ہو اس سے واقع ہونا جھوٹ کا قسم حدیث نبوی میں، اور یہ تان پہلے سے کم ہے. جی سمجھے ہی؟ او یکون مخالفاً وقضا من عرفا. جی تو بھئی یہ نا کہ اس نے حدیث میں نہیں اس پر، یہ ہے کہ حدیث صرف اسی کی جہت سے ہے اور حدیث قواعد معلومہ کے مخالف ہے، اس سے وام پڑتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. یا جو ہے نا وہ باتوں میں اس کا جھوٹ معروف ہے کہ جھوٹ بول جاتا ہے، تو اب اس سے وام پڑتا ہے کہ شاید حدیث میں بھی جھوٹ بول جائے گا. سمجھے ہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ جو ہے نا جس میں بے راوی میں کذب کی تہمت ہے، اس کی جو حدیث ہے اس کا نام کیا ہے؟ متروک ہے. سمجھے ہی؟ کیا کیا میں قسم ثانی مردود کے اقسام سے، اور وہ ہے کہ وہ حدیث یعنی ہو وہ تان یا وہ حدیث رد کی گئی ہے بسبب راوی کی تہمت بالکذب، کذب کی وجہ سے، وہ جعلہ قسماً مستقلاً، جس میں راوی کی کا کذب کا اتہام ہونا، اس کو کیا کیا ہے؟ علیحدہ قسم بنایا اور اس کا نام رکھا ہے، اس لیے کہ راوی کا اتہام بالکذب باوجود اس کے تفرد کے کہ اور کو راوی کو نہیں اس کے ساتھ، تو لا یسوغ الحکم، نہیں جائز حکم کرنا کس کا؟ وضع کا حکم نہیں کریں گے اس میں. جی اس لیے اس کا علیحدہ نام رکھا ہے. جی قال دکتور متروک وہ حدیث ہے کہ روایت کرے اس کو وہ راوی جو متہم ہے اور نہیں بلا یعرف ذالک الحدیث، اور نہیں معروف یہ حدیث مگر اسی کی جہت سے ہے، اور ہو وہ حدیث کیا؟ قال الامام المتروک
بشر منزلۃ من بین الضعفاء جی کہ جو ضعیف کے مرتبے ہیں نا ان میں سے سب سے یہ شر ہے، اور اس کے نیچے ہے مرتبے میں متہم اس سے بھی جی وَيَتْلُو فِي الْمَرْتَبَةِ الْمُتَّهَمْ بِالْوَضْعِ یا کذاب دجال فقط فی المیزان وہ شے جو نس کی اس کی جی کہ مثلا یہ عبارتیں ہیں کہ بھئی لائی گئی ہیں عبارتیں جرح کی کیڑی کیڑی دجال کذاب وزا یادہ الحدیث متہم بالکذب متفق علی ترکہ ثم متروک جی بھی اس طرح یہ لفظ ہے درجہ بدرجہ یقولو کہتے ہیں امام شان فی تقریب تہذیب و ہوا بے سادہ دے ذکر مراتب الروات جی کہ 10واں وہ کہ نئی توثیق کی گئی البتہ جی وضعف ما ذالک بقادہن اسی کی طرف اشارہ کیا بے متروک یا متروک الحدیث کہہ دیں یا واہل حدیث کہہ دیں یا ساکت الحدیث کہہ دیں 11واں وہ جو متہم بالکذب 12واں وہ کہ بولا گیا اس پر اسم کذب کا اور وضع کا لہٰذا تصریح کی علماء نے بائیں طور کے حدیث متروک ضعیف ہوتی ہے موضوع نہیں ہوتی تو متروک حدیث ہے موضوع حدیث نہیں ہے متروک اور قسم ثانی مردود کے اقسام سے اور وہ ہے کہ ہو وہ مردود راوی کی تہمت بالکذب کے سبب سے تو وہ ثانی کیا ہے متروک ہے جی اور قسم ثانی مردود کے اقسام سے اور وہ ہے کہ ہو مردود بسبب راوی کے تہمت حضرت صاحب صبح چٹ کو آیا صرف چلے گئے نا حضرت علامہ ارسلان صاحب جی المنکر علی رأی والثالث المنکر علی رأی من لا یشترط فی المنکر قید المخالفت صبر المنکر علی رأی تیسری ہے منکر اس شخص کی رائے پر جس نے نئی شرط کی منکر میں مخالفت کی قید کی کیا کہ جی تیسری منکر علی رأی اس شخص کی شرط پر اس شخص کی رائے پر جس نے نہیں شرط کی منکر میں مخالفت کی قید نہیں شرط کی سنیں جی اور دیکھیں نا اور بہرحال منکر وہ کہ ما سابقہ میں جو معروف کے مقابلہ میں تھی جی پس بے شک وہ تھی اس شخص کی رائے پر جس نے شرط کی ہے مخالفت کی اس کی رائے پر منکر وہ تھی جو معروف کے مقابلہ میں خلاصہ یہ ہے کہ وہ حدیث کہ ہوتاً اس میں سبب کثرت غلط کا جی وہ نہیں منکر مگر اس کی رائے پر جس نے سیکا کی مخالفت کی ضعیف کے لیے جیسا کہ پہلے گزر گیا ہے اور جنہوں نے شرط کی ان کے نزدیک یہ منکر نہیں ہے جی سنیں ہی اور نال پیچھوں ویکھیا مگر تھوڑا سوکھا ہوگا وہ 63 صفحے تے وہ 64 تے جی اور دیکھو نا او فوش غلط ہی اے کثرت ہی اے انہیں درام بھئی اس کی رائے پر کہ جس نے نئی شرط کی منکر میں کس کی قید کی انہوں دیکھا نا اشیاء کہ وہاں منکر تھی جو معروف کے مقابلے میں ہے خلاصہ یہ ہے
کہ ما یکون طعن فی سبب کثرت الغلط او فوش غلط یا کثرتی سنیں کہ بے کثرت الغلط نہیں ہوتی منکر مگر یہ اس کی رائے پر جس نے نہیں شرط کی منکر میں مخالفت سیکا کی جی وہ یہ ان کی رائے پر ہے جی یہ بھی ہوگی آگے وقذر آگے پڑھنا وقذر رابع والخامس اور اسی طرح رابع اور اسی طرح رابع اور خامس نہ رابع یہ بھی کیا ہے منکر ہے یہ بھی آگے والخامس اور پانچویں یہ بھی منکر ہے پیچھے دیکھ رابع کونی او غفلت یا نل او فسقی اے بالفعل یا بالقول ان سے کہ نہ پہنچے کفر تک سنیں جی لہذا کہ پڑھنا فمن فاحشہ غلطه او کثرت غفلته او ظہر فسقه فحدیثه منکر تو خلاصہ کیا نکلا پیچھے دیکھ پھر انہوں دوبارہ پھیرا دے کہ جس کا غلطی فحش ہے یعنی غلطی کثیر ہے یا اس کی غفلت ہے اتقان سے یا اس کا فسق ہے ادھر واپس آ وہ بندہ کہ جس کی غلطی فحش ہے یا اس کی غفلت کثیر ہے یا اس کا فسق ظاہر ہے تو یہ ساری قسمیں یہ حدیث منکر ہے جی ہن بیان کر کیا کہ تیسری منکر علی رأی اس شخص کی رائے پر جس نے نہیں شرط کی وہ تان کے سبب تھے نا کل بابا 10 تو وہ 10 قسمیں لانی ہیں اب تیسری چوتھی پانچویں تینوں کا ایک ہی نام ہے جی جی یعنی پہلی ہے موضوع دوسری ہے متروک جہاں کذب کا اتہام ہے تیسری چوتھی پانچویں صورتوں میں حدیث کا نام ہے منکر اور چلو جی منکر ایک رائے پر تیسری منکر ہے اس شخص کی رائے پر جس نے نئی شرط کی منکر میں مخالفت کی قید اور اسی طرح رابع اور خامس یہ بھی منکر ہے خلاصہ کیا ہے پس وہ شخص کہ کثیر ہو اور پیچھے منع کیتا ہونا غلطی اس کی یا کثیر و غفلت اس کی یا ظاہر و فسق اس کا پس اس کی حدیث منکر ہے حاذا مسلک جی او قال شارع نشر مرتب او تیناں دے نال جوڑنا اینو تے جڑا نا من یہ تعلیلیہ ہے پس وہ راجع ہے کدھر ثالث کی طرف شاباس اقولو خیر اگے فحدیث و منکرون یہ مسلک جدید ہے فی استعمال مصطلح منکر جو سابق کا غیر ہے وہ کیا تھا جو معروف کے مقابلے میں ہوتا ہے اور یہ جو 3 قسم کے منکر ہیں یہ اور ہیں جی سنیں ہی تو منکر کے لیے 2 استعمال ہیں اول سابق وہ کہ روایت کرے اس کو ضعیف جو مخالف ہو کس کی جو اقوی ہو سے آگے سمجھے اور ثانی منکر وہ کہ متفرد ہو اس کے ساتھ راوی اس کا مخالف ہو وہ سیکا کے یا نہ ہو اگرچہ اپنے مقام پر وہ سیکا ہے وَعَلَيْ كَثِيرٌ مِّنَ الْمُتَقَدِّمِينَ فَتَنَبَّهْ لِذَلِكَ بھی سمجھ بھی وہ بھی منکر تے بھی منکر کدے کدے فرق جی منکر علی رأی اور ثالث منکر اس شخص کی رائے پر جس نے نہیں شرط کی منکر میں مخالفت کی قید اور اسی طرح رابع اور خامس پس وہ بندہ کہ کثیر ہو غلطی اس کی یا کثیر ہو غفلت اس کی یا ظاہر ہو فسق اس کا تو پس حدیث اس کی منکر ہے جی المعلل ثم الوہم وهو القسم السادس اچھا جی معلل جی تو کتنے آ گئے 5 چھٹا کیا تھا پیچھے وہم کیا تھا وہم اور دیکھو او وہم ہی بائیں طور کے روایت کرے توہم کے طریقے پر کیا کرے توہم کے طریقے پر تو یہ جو ہے نا جو
المعلل، جی پھر وہم، اور یہ چھٹی قسم ہے، جی اور یہ چھٹی قسم ہے، چھٹی قسم ہے، کیا کہ جی پھر وہم یہ چھٹی قسم ہے، یہ جی اب سوال ہے کہ یہ سما کے ساتھ علیحدہ کیوں کیا ہے اس کو؟ جی تو بینما وَإِنَّمَا أُفْصِحَ بِهِ لِطُولِ الْفَصْلِ، محض علیحدہ کیا گیا ہے وہم کو سما کے ساتھ کہ فاصلہ لمبا ہو گیا ہے، جی فاصلہ لمبا ہو گیا، کیا کیا جی محض سما کے ساتھ وضاحت کی ہے بوجہ فاصلے کے لمبا ہونے کی، اور بھی کافی ذرا پیچھے کام رہ گیا نا اس لیے کیے جی سنیں جی اور ثم الوہم جی تعبیر کیا ہے بے اسم سری و ثم الوہم، جی پیچھے نام نہیں لیا، جی یہاں وہم کا علیحدہ نام لیے، جی پیچھے جو آ رہے ہیں ان کے نام نہیں لیے، اول ثانی ثالث کہا ان کو جی، تو تعبیر کیا بے اسم سری لطول فصل، یعنی روایت کرنا حدیث کو توہم کے راستے پر، طریقے پر، توہم کے اوپر پیچھے پڑے ہی، جی اور یہ جو توہم ہے نا جی کبھی واقع ہوتا ہے اسناد میں جی اور یہ اکثر ہے، جی اور کبھی واقع ہوتا ہے متن میں، جیسے کہ داخل کرنا ایک حدیث کو دوسری حدیث میں، اور اول اور جڑا اسناد میں، جی کبھی قادے ہوتا ہے کس میں اسناد کی صحت میں، اور اسناد اور متن جمیعاً کی صحت میں، جیسا کہ تعلیل بالارسال میں اور اشتباہ ضعیف کا سیکا کے ساتھ اب سند بھی اور یہ سند پر بھی اثر ہوتا ہے اور حدیث پر بھی ہوتا ہے جی، جی جیسا کہ یہ کہ لائے ایک حدیث اسناد موصول کے ساتھ جی اور آئے بھی اسناد منقطع کے ساتھ، جو اقوا کے سے اسناد موصول، اور کبھی قدا ہوتا ہے صحت الاسناد میں خاص کر کے بغیر قدا کر کے متن کی صحت میں، صرف اسناد میں قدا ہے کہ یہ سند صحیح نہیں ہے، جی متن ٹھیک ہوتا ہے جی کیونکہ وہ متن اور سندوں سے موجود ہے، جی اس کی مثال وہ کہ روایت کیا اس کو ثقات نے، جیسے یا اللہ بن عبید عن سفیان ثوری عن عمر بن دینار عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البیعان بالخیار، حدیث پڑھی کئی بار، جی بیعان بالخیار ہے یار الحدیث، پس یہ اسناد متصل ہے بے نقل العدل انل، اور یہ حدیث یہ اسناد معلل غیر صحیح ہے، متن ہر حال میں صحیح ہے، علت اس میں کیا ہے؟ علت ہے فی قولہ عمر بن دینار، محض وہ عمر بن دینار نہیں ہے، وہ عبداللہ بن دینار ہے، اب والد میں ایک ہے تو دونوں کا ادھر نام، اس طرح روایت کیا اس کو ائمہ نے من اصحاب سفیان عنہ سے، سنے ہی کہ جناب سفیان کے جو شاگرد ہیں نا باقی، انہوں نے عن عبداللہ ابن دینار کہا ہے، پس وہم کیا یعلا بن امید نے عن سفیان، اور عدول کر دیا عبداللہ بن دینار سے جو کہ موافق ہے اس کے لیے اس کے والد کے نام میں، کدھر عدول کر دیا؟ عمر بن دینار کی طرف، اور یہ دونوں سے کا ہے کون؟ عمر بن دینار اور عبداللہ بن دینار، تو لہذا سند میں یہ علت ہے، متن ٹھیک ہے، آگے سمجھ ایشا بس ہے، وَإِنَّمَا أُفْصِحَ یعنی تعبیر کی گئی اس سے میں وہم کے اس میں سری کے ساتھ، اور نہیں کہا وَهُوَ السَّادِسُ جیسے پیچھے کہا تھا، کہانی وَقَذَ الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ تو وہ سادسو کہنا چاہیے تھا، ثم الوہم کیوں کہا؟ تو لطول فاصلے، اے بابہ والبحث فیہ وہو مقتضی للاہتمام بہ، جیسا کہ آنے والے اقسام آگے آ رہی پھر ثم ذکر کریں گے، تو ثم لائیں پتہ چل گیا بتراخی اس میں جی، اے شابہ سے اشارہ اعلان تراخی بحسب رتبہ،
پس منتفع ہو گیا وہ جو کہا گیا ہے کہ طول فصل وہ تو شرع میں ہے نہ کہ اے متن کٹھا کرو تے کو لین بندی ساری ہے تے طول کتھے آ گیا. تو اس کا جواب دیا بھی 12 10 ہے متن شرع ایکو ہی سی جی, اس لیے پھر کہہ سکتے ہیں جی. پھر چلو جی معلل, پھر وہم اور وہ چھٹی قسم ہے, اور محض تصریح کی گئی وہم کے ساتھ طول فصل کے لیے جی. معلل پھر وہم اور وہ قسم سادس ہے, اور محض بیان کی گئی ہے وہم کے تصریح کی گئی ہے وہم کے ساتھ. میں لفظ وہم لائے پیچھے ثانی ثالث رابع خامس کہا یا سادس نہیں کہا. کس کے لیے؟ طول فصل کے لیے, یعنی طول بڑھیا علیہ جو ہویا تو پھر وہموں کی ہویا ایل وہمی بالقرائن الدالۃ علی وہم راویہ من وصل مرسل او منقطع او ادخال حدیث فی بسم حدیث اللہ الرحمن الرحیم او نحو ذالک من الاشیاء القادحۃ. صبر صبر چلو وتحصل وتحصل معرفۃ ذالک بکثرۃ التتبع وجمع الطرق فهذا هو المعلل. بس پھر وہم اگر اطلاع پائی گئی وہم پر جی کس پر؟ وہم پر. اللہ بزرگا اگر اطلاع پائی گئی وہم پر جی قرائن کے سبب سے, جی ایسے قرائن جو دلالت کریں حدیث کے راوی کے وہم پر, وہم پر حدیث کے راوی کے وہم پر وہ اب بیان قرائن کا, جی یعنی موصول کر دینا مرسل کو, جی مرسل حدیث کو اس نے موصول کر دیا. اوپر تابعی کا صحابی کا نام ذکر کر دیا. مرسل وہ ہے نا جی کہ تابعی تک جائے صحابی کا ذکر نہیں, تو اس نے کیا کر دیا؟ موصول کر دیا. موصول تابعی نے کے اوپر صحابی کا نام ذکر کر دیا, جی یا موصول کر دیا منقطع کو جی کہ جس میں درمیان میں کو راوی گرا ہوا تھا, جی اس نے وہاں کو راوی ذکر کر دیا. کر دیا. جی یا داخل کر دینا ایک حدیث کو دوسری حدیث میں کہ ایک حدیث کا متن دوسرے میں جوڑ دیا. جی سنیں ہی جی تو ان قرائن کے ذریعے راوی کے وہاں پر کیا پائی گئی؟ اطلاع پائی گئی. اگر اس طرح اطلاع پائی گئی, جی یا اس کی مثل یا اس کی مثل اشیاء قادحہ سے, جی اور یہ درمیان میں جملہ جو اور حاصل ہوتی ہے معرفت اس کی کثرت تتبع اور جمع طرق کے ساتھ. جی اب یہ جو سمجھنا ہے جی کہ مولوی کاشف سے یہ جو حدیث نقل کی ہے درمیان میں ایک بندہ لے ہے, یہ بندہ نہیں ہے. یہ باقی اس حدیث کی ساری سندیں دیکھیں گے, جی کون میں تو ذکر اس کا نہیں ہے, یہ اکیلا ذکر کر رہا ہے, باقی کوئی بھی سیکا اس کا ذکر نہیں کر رہا. تو پتہ چلا اس کو وہم ہو گیا. جی اس کو تو اصل میں یہ جو پتہ چلے گا نا کہ اس نے حدیث میں حدیث داخل کر دی, کر دیا. یا مرسل کو, موصول کر دیا. منقطع کو, کو موصول. تو یہ ہے کہ اس حدیث کی جو کثرت طرق ہیں اور جمی طرق, جی ان کی معرفت جب ہوگی تو پھر یہ چوری پکڑی جائے گی. جی ویسے نہیں پکڑی جائے گی. سنیں بھائی 10 بندے آ کر کہتے ہیں جی کہ فلاں بندے نے بازار میں یہ بات کی ہے, اور 10 بندے ٹھیک ہیں, اور ایک بندہ آ کر کہتا ہے جو اس نے یہ بات کی ہے, تب وہاں پڑے گا کہ نہیں یار وہ 10 جو کہہ رہے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ جھوٹے ہو جائیں گے, یہ ایک حضرت صاحب سچے ہو رہے ہیں, اس کو وام ہو گئے. بات وہی ہے جو 10 نے کی ہے. جی وہ سمجھے ہی کیا کیا جی. تو لہٰذا فہذا ہوول, معلل. تو جو حدیث اس طرح ہو جس میں راوی کا وہم پکڑا جائے, جی تو اس کی جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ معلل ہے. معلل ہے. جی اگر اطلاع پائی اب جائے. سننا, اگر مرسل وہ راوی سیکا ہیں جی یا منقطع ہے پھر بھی راوی سیکا ہیں, تو اس کا تو اپنا ایک مقام ہے, لیکن اس کی سند سے جو ہے نا اس کو معلل کہیں گے. جی جی
اگر اطلاع پائی جائے وہم پر قرائن کے ساتھ، ایسے قرائن جو دلالت کریں اس حدیث کے راوی کے وہم پر، جیسے مرسل کو موصول کرنا یا منقطع کو موصول کرنا یا ایک حدیث کو دوسری حدیث میں داخل کرنا یا اس کی مثل اشیاء قادحہ میں سے، تو یہ حدیث معلل ہوگی اور معرفت اس کی حاصل ہوگی کثرت تتبع کے ساتھ اور جمع طرق کے ساتھ. سنیں اگے واہ ہو واہ پھر واہ صاحب دا اپنا ایک طریقہ ہے نا کتاب بیان کرنا. صبر صبر صبر. ان طلع علیہ قال شارع، بہرحال اگر نئی اطلاع پائے گی اس پر، اس پر اطلاع نہیں پائی گئی، یعنی یہاں کوئی بھی قرینہ نہیں ملا کہ اس کو وام ہوا ہے، تو پھر یہ حدیث مقبول ہے. سنیں اطلاع پائی گئی تو پھر ہوگی، اگر اطلاع نہ پائی گئی مقبول ہے. وفی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جمیع اسباب تان شریک ہیں اس بارے میں کہ جب تک نہ اطلاع پائی جائے ان پر تو وہ حدیث کیا ہے، مقبول ہے. یعنی جو تان کے سبب ہے نا، اگر اس میں تان نہیں ہے، تان مل گیا تو پھر وہ نام ہے، اگر تان نہیں ہے تو پھر وہ مقبول مقبول ہے. فابل اطلاع بنایا جائے گا موجب لطان. تو لیکن کہتے ہیں کہ یہ چھٹے کو جو خاص کر کے کہا ہے کہ اس میں اطلاع پائی جائے، یہ اختصاص ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں لمبی عبارت میں، یہاں ذرا مشکل ہے، جو پہلے ہیں ان کی تلاش آسان ہے، یہ جو قرینوں کے ذریعے تلاش کرنا ہے کہ اس میں غلطی ہو گئی ہے، یہ ذرا مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جائز ہے نا، ایک راوی نے مرسل روایت کی ہے، اس کو اس کے استاد نے پڑھایا، اس نے صحابی کا نام نہیں بتایا، دوسرے کا جو استاد ہے اس نے اس کو صحابی کا نام بتا دیا، تو کیا حرج ہے اس میں؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے. یا حدیثیں جو جب یہ حدیث میں داخل ہو گئی ہے، جائز ہے اس کے استاد نے اس کو اسی طرح ساری حدیث پڑھائی ہو، اس کو اس طرح پڑھائی ہو، تو یہ جائز ہے. تو یہ تلاش کرنا بڑی مشکل سے ہے، اس لیے آگے کہہ رہے ہیں یہ بڑا اہم فن ہے کہ جو ماہرین ہیں وہ یہاں تک پہنچتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ ہر بندے کے بس کی یہ بات نہیں ہے. جی یہ سنیں او بالقرائن دالہ، یعنی منبہہ، یعنی تنبیہ کرنے والے، عارف علیہ کو اس حیثیت سے کہ غالب آ جا اس کے ظن پر، پس حکم کر دے بے عدم صحت الحدیث لذالک، اکتفا کرتے ہوئے یا متردد ہو بوجہ عدم ترجیح احد الطرفین کے، تو پس موقوف ہو جائے گا حکم کرنے میں صحت کے ساتھ اور اس کے. بہرحال جب نہ اطلاع پائے گی اس پر ما ذکر من القرائن سے، تو جزمی بات یہ ہے کہ یہ حدیث سلامت ہے جرا سے، لہذا یہ مقبول کی اقسام سے ہے. آگے سمجھ. چلو جی کتوں معنی کرنے، اگر اطلاع پائی گئی اس پر، یعنی وہم پر، بے راوی کو وہم ہو گیا ہے، کس طرح اطلاع پائے گی؟ قرائن کے سبب سے، ایسے قرائن جو دلالت کرنے والے ہیں حدیث کے راوی کے وہم پر. او اگے فہذا هو المعلل، تو یہ معلل سمجھے ہی تیدن بچ وضاحت کی تھی، یعنی مرسل کا موصول کر دینا یا منقطع کو موصول کر دینا یا داخل کر دینا ایک حدیث کو دوسری حدیث میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اس کی مثل اشیاء قادحہ سے، قال سخاوی، جیسا کہ بدل دینا راوی ضعیف کو کس کے ساتھ، ضعیف دی جگہ تے کنوں رکھ دینا، نہ ایکو جیسا تے جڑا سیکا سی وہ لے آندا تھوڑے جے فرق والا، جیسا کہ متفق ہوا ہے کس کے لیے،
حدیث موسیٰ بن عقبہ عن عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر رافعہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ لے گئے ہیں تم سے جاہلیت کا عبیتا، وہ مطلب جاہلیت کی جو چیزیں تھیں وہ اللہ تم سے لے گئے ہیں جی۔ فَإِنَّهُ قَالَ، کیونکہ کہا ہے کہ بے شک اس حدیث کا جو راوی ہے اس کو غلطی لگ گئی ہے موسیٰ بن عقبہ کے نام میں، وہ موسیٰ بن عقبہ نہیں ہے، وہ موسیٰ بن اور یہ جو ہے نا کون موسیٰ بن وہ کیا ہے تے موسیٰ بن، تو اب سیکا کی جگہ نہ ضعیف کی جگہ کس کو رکھ دیا؟ اے غلطی لگ گئی جی، سمجھے ہی؟ اچھا جی، اشیاء اور حاصل ہوگی معرفت اس کی کثرت تتبع اور جمع طرق کے ساتھ، یعنی اسانید جو مشتمل ہیں کن پر، اور ان کا استقصاء ساریاں تلاش کرنیاں مجامع سے اور موجم تے مسند سے، اور نظر کرنی فی اختلاف روات و ضبطہم و اتقانہم، تاکہ حاصل ہو جائے ترجیح اس کے ساتھ اور معلوم ہو جائے کہ وہ حدیث موصول ہے یا موقوف ہے یا، اور روایت ان کے غیر کی توہم کے طریقے پر ہے، تو تب جا کے پتہ چلے گا۔ پس تحقیق روایت کی گئی ہے علی بن مدینی سے، انہوں نے فرمایا الباب اذا لم تجمع طرقہ لم یتبین خطئہ، جب تک سارے طرق جمع نہیں ہوں گے نا تو کسی ایک راوی کی خطا واضح نہیں ہوگی، اور پس وہ معلل ہے۔ کیا ہے؟ اور صبر یار کو پیچھے لگ گئی۔ فی مسامحتن، اس میں اصل میں یہ کہا ہے کہ یہ وہم کو معلل کہا ہے، کس کو؟ جو دیکھنا متن ثم الوہم فل معلل، متن صرف وہم کیا ہے؟ ادرا اس میں مسامت ہے، اس میں جیسا کہ اس کے باقی اخوات میں، کیونکہ معلل وہ حدیث ہے جس میں وہم ہے، نہ کہ وہم بنفس ہی معلل ہے جی۔ معلل تو وہ حدیث ہونی ہے جس میں راوی کو ہونا ہے جی یہ، اور تحقیق واقعہ ہوا ہے فی عبارت کثیر من المحدثین، جیسا کہ امام بخاری، ترمذی، ابن عدی، دارقطنی نام رکھنا ان کا معلول کے ساتھ جی۔ بھئی رد کیا اس کے ابن صلاح نے کہ بین طور کہ یہ معلول ہے اندہ، اس لیے کہ معلول ہے من اللہ بشراب، یعنی پلائی اس کو مرہ بعد اخرى وہو غیر ملائم، اور نام رکھا اس کا معلل۔ قال العراقی اجود اس کے نام میں معل ہے، اصل میں کیا ہے؟ اور اسی طرح واقعہ ہے وہ فی عبارات بعضہم واکثر عباراتہم فی الفعل اعلہ فلان بقضا، تو قیاس کیا بننا تھا اس کا؟ معلل سے معلل کی قال الجوہری لا اعلک اللہ بعلت، یعنی ما صابک بمصیبت، بہرحال عللہ بعض استعمال کرتے اس کو اہل لغت بمعنی الہاہ بشیء و شغلہ بہی، جس طرح کہ بچے کی تعلیل طعام کے ساتھ بھی اس کو اس کے ساتھ مشغول کرنا۔ قال دکتور تو بکری گل ہے، یعنی کہتے ہیں کہ اصل میں یہ لفظ جو ہے نا وہ معل ہونا چاہیے، لیکن چونکہ محدثین نے معلل بولا ہے تو وہ لفظ چل رہا ہے جی جی۔ ویسے تو معلل کا معنی ہوتا ہے کسی کو دل بہلانا، دھیانے لانا، تو یہاں یہ تو مراد نہیں ہے جی، بلکہ یہ تھے جس میں علت، تو علت میں کتنے لام ہیں؟
2 تو معلل میں 3 آ گئے جی. قال الامام اچھا قال دکتور معلل هو الحدیث الذی، وہ حدیث ہے کہ اطلاع پائی جائے اس میں علت خفیہ قادحہ پر، ظاہر اس کا سلامت ہے علت سے لیکن بڑی مشکل سے وہاں پہنچا جاتا ہے. اور مقابل و یقابل ذالک، اگر اطلاع پائی گئی وہم پر، من دلالت ظاہری، جیسا کہ راوی کا مجروح ہونا یا اس کی سند کا منقطع ہونا، تو یہ ضعیف ہے لیکن غیر معلل ہے، معلل خاص ہے جی. قال الامام المعلل وہ حدیث ہے کہ نام اختصار کیا جائے راوی کے ضعف پر فقط، بلکہ پائی جائے حدیث میں علت قادحہ باوجود روات کی عدالت کے، روات کے سیکا ہونے کے، ایسی علت قادحہ جو واجب کر دے کس کو، حدیث کے رد کو، اور نہ اطلاع پائی جائے اسے، نہیں اطلاع پاتے اس علت پر مگر جیسے امام بخاری، ابو داود وغیرہ فتاوی رضویہ میں جب بات لکھی ہے بابا جی نے. جی منع کر ہوں جلدی کر کے چلیے. اگر اطلاع پائی جائے اس پر یعنی وہم پر قرائن کے ساتھ، ایسے قرائن جو دالہ ہیں اس حدیث کے راوی کے وہم پر، یعنی مرسل کو موصول کرنا یا منقطع کو موصول کرنا یا حدیث کو داخل کرنا دوسری حدیث میں، یا اس کی مثل اشیاء قادحہ سے، اور حاصل ہوتی ہے یہ معرفت کثرت تتبع اور جمع طرق کے ساتھ، بس یہ حدیث معلل ہے. اور یہ جو ہے نا کہ حدیث کے اندر وہم ہو گیا راوی کو، یہ علوم الحدیث کے انواع میں سے سب سے زیادہ پوشیدہ فن ہے، مشکل فن ہے، اغمد جی. اور علوم الحدیث کے انواع میں سے یہ ادق ہے، یہ کہ اس کی تہ تک پہنچنا واقعی اس میں یہ علت ہے. کیا کہ جی اور یہ علم علوم الحدیث کے انواع میں سے، یعنی بھئی حدیث کے اندر راوی کو وہم ہو گیا، جو 2-4 قسمیں بیان کی ہیں جی، یہ علوم الحدیث کے انواع میں سے اغمد زیادہ پوشیدہ ہے اور ادق ہے. ہاں بے خود رو ادق کے، ہاں جی اغمت ادق بے عطف تفسیری ہے، یعنی اخفاہ درکن، کہ علوم الحدیث میں سے درک کے اعتبار سے سب سے اخفا یہی ہے جی. جی و ادق کے ہا ادراکن، قیلا کہا گیا ہے من اشرفہا، کہ یہ علوم الحدیث کے علوم میں سے اشرف ہے، تاکہ پتہ چل جائے. حتیٰ کہ سنو، حتیٰ کہ ابن مہدی نے کہا کہ البتہ یہ کہ پہچانوں میں ایک حدیث کی علت، مجھے یہ پتہ چل جائے، ایک طرف یہ نصیب ہو، دوسری طرف کیا ہے، احب ہے میرے نزدیک یہ کہ لکھوں میں 20 حدیثیں نئی جو میرے پاس نہیں ہیں، اس کی بنسبت مجھے ایک حدیث کی علت پتہ چل جائے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے جی، تاکہ میں اس سے بچ جاؤں جی. اللہ اکبر. اور وہ حدیث میں راوی کے وہم کو پکڑنا یہ علوم الحدیث کے انواع کے پوشیدہ میں سے ہے اور ان کے ادق میں سے ہے جی. اور یہ علوم الحدیث کے انواع کے پوشیدہ میں سے ہے اور اس کے ادق میں سے ہے جی. ولا يقوم به الا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالاسانيد والمتون. نہیں قائم ہوتا اس کے ساتھ مگر وہ اللہ کا پیارا بندہ کہ عطا فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ نے چمکنے والا فہم اور حفظ واسع اور معرفت تامہ کس کی روات کے مراتب کی اور ملکہ قویہ اسانید کا اور جس کو یہ چیزیں نصیب ہیں وہ یہ پکڑ سکتا ہے جی. جی
تو جن کو یہ ملکہ نہیں ہے وہ یہ چیز نہیں پکڑ سکتے جی. یہ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خاص بندے پیدا فرمائے تھے اس زمانے میں جنہوں نے اتنی محنتیں کی ہیں. بلے 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 بلے. اچھا جی. اصل میں زیادہ جو زور تھا نا کوگو وہ ان احادیث پر تھا جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں یا جن سے کسی چیز سے منع کیا گیا جی، جن کے ساتھ ہمارے افعال کا تعلق ہے. فضائل کی حدیثوں میں اتنا نہیں زور دیا ہے وہاں بھی، لیکن اصل یہ تھا کہ جو مسائل ہیں کیا مسائل ان کے متعلق جو احادیث تھی ان پر سارا زور تھا کہ یہاں کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے کہ حدیث نہ ہو تو اس کو سمجھ کر دین بنا لیں، یا حدیث ہو تو اس کو حدیث نہ سمجھ کر چھوڑ کر دین کا کوئی حصہ ہم سے رہ جائے. اس وجہ سے سارا زور اس پر تھا جی زیادہ. جی آج ہمارا سارا زور جو ہے وہ اور کاموں پہ لگ گیا ہے جی. چلو ٹل ہی لانا ہے نا جی، ایویں ستون نو سر دے کے ٹل لائی جاؤ. چلو جی. اور ویکھو ادھر بلا یقوم بہی، مثال اس کی وہ کہ روایت کیا اس کو زہیر بن محمد نے عن عثمان بن سلیمان عن ابی، کون سلیمان، کہ سلیمان نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو کہ سرکار پڑھ رہے تھے مغرب میں سورۃ والطور. ابو عبداللہ الحاکم نے کہا کہ یہ حدیث معلول ہے 3 وجہ سے. اول کہ عثمان جو ہے وہ بیٹا ابو سلیمان کا ہے، سلیمان کا نہیں ہے. دوسرا عثمان معاذ روایت کیا اس نے اس کو عن نافع بن جبیر بن مطعم عن ابی ہے، نہ کہ ڈائریکٹ اپنے ابی سے. دوسرا ابو سلیمان نے نہیں سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ ہی سرکار کو. اور ابو سلیمان یہ بھائی ہے نافع کے جی. تو اس طرح انہوں نے اس میں سے یہ چیزیں پکڑی ہیں جی شاباش سے. اور نہیں قائم ہوتا اس فن کے ساتھ، یعنی وہم والا جو مسئلہ ہے اس میں اس کے ساتھ، مگر وہ کہ عطا فرمائے اس کو اللہ تعالیٰ فہم ثاقب، حفظ واسع اور معرفت تامہ روات کے مراتب کے ساتھ، اور ملکہ قویہ اسانید اور متون کا. بلے 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 جی. اور نہیں قائم ہوتا اس کے ساتھ مگر وہ بندہ کہ عطا فرمائے اس کو اللہ تعالیٰ فہم ثاقب اور حفظ واسع اور معرفت تامہ روات کے مراتب کے ساتھ، اور ملکہ قویہ اسانید اور متون کے ساتھ. اسی لیے نئی کلام کیا اس فن میں کہ اس حدیث میں یہ علت ہے مگر قلیل لوگوں نے جو اس شان والے ہیں. کیا کہ جی اسی لیے نہیں کلام کیا اس میں مگر قلیل نے جو اس شان والے ہیں. اور اسی لیے نہیں کلام کیا اس میں مگر قلیل نے اس شان والوں سے جی. کلام کیا اس میں مگر قلیل نے اس شان والوں سے جی. علی بن المدینی جی و احمد بن حنبل والبخاری جی و یعقوب بن شیبہ و ابی حاتم و ابی زرعہ و الدارقطنی جی. صبر صبر صبر. جیسا کہ علی بن مدینی، جیسا کہ امام احمد بن حنبل، جیسا کہ امام بخاری، جیسا کہ یعقوب بن شیبہ، جیسا کہ ابو حاتم دونوں طرح، اور جیسا کہ امام ابو زرعہ، اور جیسا کہ امام دارقطنی رضی اللہ تعالی عنہم. یعقوب بن شیبہ بن سلط ابو یوسف بصری
نزیل بغداد مولود 180 من کبار علماء الحدیث فقہ پڑھی ہے امام مالک کے مذہب پر جی، اور فوت ہوئے ہیں 262 میں۔ ان کا مسند ہے اور وہ کبیر جداً ہے، کن کا؟ یعقوب بن شیبہ کا۔ کامل نہیں ہوا جی، نہیں حاصل کیا گیا، پہنچا گیا اس پر ایک علاقے تاتن و توبیت بے کچھ ملا ہے۔ ابھی کتنے بزرگوں کے مسند ہیں جو مخطوطے بکھرے ہوئے ہیں، کوئی جلد کہیں پڑی ہے، کوئی جلد کہیں پڑی ہے۔ تو دنیا ساری کوشش کر رہی ہے، جو لوگ لگے ہوئے ہیں کہ جو کتابیں رہ گئی ہیں حدیث کی سند کی وہ جمع کر لی جائیں۔ جو سب سے اہم کام ہے بندے کے پاس، سب سے پہلے جو کتاب ہونی چاہیے وہ خود قرآن شریف ہونا چاہیے، سنیں۔ اس کے بعد جو مستند تفسیریں ہیں وہ ہونی چاہیے، مستند۔ پھر جو سند کی حدیث کی کتابیں، سند کی، یہ سب سے اہم کام ہے، کیا؟ سند کی۔ پھر ان کی جو معتبر شروعات ہیں، پھر وہ جس امام کا مقلد ہے اس کی فقہ کی کتابیں، وہ حدیث کی تو ساری سند کی آ گئی نا، فقہ کی کتابیں جو معتبر ہیں، پھر ان کی شروعات۔ نیچے آ کر مشکات شریف ہے، ریاض الصالحین ہے، الترغیب و ترہیب ہے، جامع الاصول ہے، مسند الفردوس ہے۔ یہ جو مضبوط قسم کے لوگوں نے حدیثیں جمع کی ہیں، یا مثلا بعد میں امام سیوطی رحمہ اللہ کے جامع الکبیر ہے، الاحادیث الکبیر، تو اس کے اندر یا آپ کی جامع صغیر ہے، یا اس طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو مضبوط بندے ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابوں سے جمع کی ہیں، ان کا ہم حوالہ دے سکتے ہیں کہ مشکات شریف کے اندر یہ ہے۔ اور مشکات شریف میں ملا علی قاری صاحب نے ہر حدیث پر وضاحت کی ہے، یہ اور کس کتاب میں ہے اور جس کتاب کا حوالہ ہے۔ اب تو جو چھپ رہی ہے ان پر نمبر لگا رہے ہیں کہ اس حدیث میں فلاں کتاب میں فلاں نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ اس طرح ترغیب ہے، ریاض الصالحین آپ دیکھتے ہو ہر حدیث پر اب نمبر لگے ہوئے ہیں کہ یہ حدیث فلاں اس کتاب میں فلاں نمبر پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جی۔ پھر بھی اصل کتابوں میں دیکھ کر بیان کرنا بیٹا، یہ اصل میں شرعی ذمہ داری اور دیانتداری یہ ہے میرے پیارے بچے، یہ ہے دیانتداری۔ بڑے مضبوط لوگ تھے یار جو بعد میں شرح کرتے تھے، پھر اس میں تخریج کرتے تھے جی۔ تو یہ تخریج کرنی دین کے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ آپ کے پاس ایک کتاب ہے تو آپ اس کی تخریج کریں کہ یہ حدیثیں کہاں ہیں، اصل کتاب کس کس جگہ موجود ہیں جی۔ یہ دیکھنا کتنی بڑے حوالے چاہتا ہے کہ میں نے پوری پڑتال کی ہے، میں اس تک نہیں پہنچ سکا، مجھے نہیں مل سکی، نہ جانے کسی ایسی کتاب میں ہو جو بھی چھپی نہ ہو، لیکن مجھے جو مطبوع ہیں ان میں مجھے نہیں مل سکی جی۔ جی چل میں نے کیا جب من کر جیسا کہ علی بن مدینی اور امام احمد بن حنبل اور امام بخاری اور امام یعقوب بن شیبہ اور ابو حاتم اور ابو زرع اور امام دار قطنی جی، جیسے علی بن مدینی اور امام احمد بن حنبل اور امام بخاری اور امام یعقوب بن شیبہ اور ابو حاتم اور ابو زرع اور امام دار قطنی۔ وقد بس بڑی اہم بات تھا ڈکے سے تھے۔ کبھی کبھی قاصر ہوتی ہے معلل کی عبارت عن اقامت الحجت، دلیل قائم کرنے سے اپنے دعوے پر، کہ جو محدثین کہتے ہیں نا کہ اس حدیث میں یہ معلول ہے، اس میں یہ وہم ہے، دلیل دو اس میں کیا وہم ہے۔ کہتے ہیں بعض دفعہ وہ دلیل نہیں دے سکتے، دلیل لیکن اس میں علت ہوتی ہے جی، اس میں کیا کہ جی، اور
کبھی قاصر ہوتی ہے معلل کی عبارت حجت کے قائم کرنے سے ان کے دعوے پر۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات پہ دلیل بھی ہوتی ہے، نہ ہو تو بعض باتیں بغیر دلیل کے بھی مانی جاتی ہیں۔ جی شاباش ہے جی۔ تو اب اس کی ایک مثال دی ہے، آگے چلنا۔ جیسا کہ صیرفی، یہ جو سونا چاندی کی پڑتال کرتا ہے، تو وہ دینار اور درہم کے نقد کرنے میں کہ یہ دینار کھوٹے ہیں، یہ درہم کھوٹے ہیں، دلیل دو، بس کہہ رہا ہوں کھوٹے ہیں، بس ختم ہے جی۔ تو جیسے اس کی بات مان لی جاتی ہے نا، اسی طرح ان محدثین کی بات بھی مان لی جاتی ہے جی۔ کیا جی؟ جیسا کہ صیرفی دینار اور درہم کے جو نقد کرتا ہے، پڑتال کرتا ہے، تو اس پر کوئی دلیل نہیں وہ دیتا کہ یہ کھوٹے کیوں ہیں جی، کہ یہ بنے ہیں 500 سال، یہ 1000 سال بنیا ہو گئے نے، پھر اینے ہاتھوں میں پھردا رہا ہے، پھر کس گیا ہے، پھر اتنے انج ہو گیا ہی نہیں، اس پر کوئی دلیل نہیں۔ دھیان کروے، معلل بکسر اللام یعنی ناقد ناظر فی سل الحدیث المعلل، اے معلل حدیث معلل کی علت میں نقد کرنے والا، نظر کرنے والا، یہ کبھی کبھی قاصر ہوتا ہے کس کے؟ دلیل کے قائم کرنے سے اپنے دعوے پر۔ بائیں طور کے جان لیتا ہے کہ اس حدیث میں کوئی قصور ہے، یہ تو اس کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن نئی قدرت رکھتا اس قصور کے بیان پر۔ جیسا کہ صیرفی نقد دینار اور درہم میں جی ایک دن واقعہ سنانے لگے نہیں، ایک رجل نے امام ابو زرع کو کہا مل حجت فی تعلیلکم الحدیث، کیا حجت ہے، کیا قانون ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ یہ حدیث معلل ہے، اس کے لیے تمہارے پاس کیا کسوٹی ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ سنیں تو قالا، فرمایا امام ابو زرع نے اس رجل کو کہ دلیل یہ ہے کہ اگر سوال کرے تو مجھ سے کسی حدیث کے بارے میں جس کے لیے کیا ہے، پھر ذکر کروں میں اس حدیث کی علت کو جی، تو پھر پھر تو چلا جا محمد بن مسلم کے پاس۔ کس کے پاس؟ محمد بن مسلم کے پاس۔ پس تو سوال کر اس سے کہ اس حدیث میں کوئی علت ہے، اور یہ نہ خبر دینا اس کو کہ تو نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ سنیں تو پس اگر وہ ذکر کر دیں وہی علت جو میں نے ذکر کی ہے، پھر چلا جا تو ابو حاتم کے پاس، پھر سوال کر ان سے جی، پھر تمییز ممتاز کر تمہاری کلام کو اس میں، اس حدیث میں، اگر تو پائے ہمارے درمیان خلاف حدیث کی علت بیان کرنے میں، تو جان لینا کہ ہر ایک ہم میں سے کلام کرتا ہے اپنی بلہذا کو، پھر رستہ ٹھیک نہیں ہے گا۔ اور اگر پائے تو کلمہ متفقہ کے ساتھ ایک ہی جواب دیں، تو پس جان لینا کہ پھر اس علم کی حقیقت کیا ہے، یہ محض اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ سنیں ہی تو پس کالا کہتے ہیں کہ کیا رجل نے اسی طرح، تو پس متفق ہو گیا ان کے کلمے اس حدیث پر، جو پہلے نے، دوسرے نے، تیسرے نے جملہ ایک ہی بولا کہ اس میں یہ علت ہے۔ تو پس کہا اس رجل نے اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک یہ علم الہامی ہے، یہ علم الہامی ہے، سمجھ گئے ہیں؟ پھر جان اس بات کو کہ بے شک بعض فقہا نے اطلاق کیا ہے علت کا معنی مذکور کے غیر پر بھی، اور پر بھی بولتے ہیں، جیسا کہ راوی کے کذب کو بھی علت کہہ دیتے ہیں، فسق راوی کو بھی علت بول دینا، نال علت بول دیتے ہیں، اور غفلت راوی پر بھی، سوء حفظ راوی پر بھی، ونحوی من اسباب تضعیف، جیسا کہ تدلیس۔ امام ترمذی نے نام رکھا ہے نسخ کا بھی۔ قال سخاوی کہتے ہیں گویا کہ ارادہ کہ امام ترمذی نے علت کا جو معنی ہے عمل سے،
نہ کہ اصطلاحی علت ہے کہ نسخ بھی علت ہے، یعنی اب جو منسوخ ہے اس پر عمل نہیں ہے، تو یہ منسوخ میں بھی علت ہے، یعنی اب اس پر یعنی اس بھی ناسخ کی وجہ سے اب اس پر عمل ختم ہو گیا جی۔ قال دکتور قال ابن مہدی فی معرفت علل الحدیث، کیا کیوں نے فی معرفت علل الحدیث الہام جی، اگر تو کہے عالم کو بے علل الحدیث من این قلت ھذا، تو نہ ہوگی اس کے لیے، اور کتنے شخص ہیں جو نہیں رہنمائی پاتے اس کی، پس سمجھا ففاہم بعض من کتب فی ھذا العلم ولیس متمکنا فی، کہ علم جو نا علل الحدیث کا یہ امر غیبی ہے، نہیں اعتماد کس پر، اسباب علمیہ پر، پس خطا کی اس میں اعظم الخطا، معظ مراد ان کی کہ یہ مثل یعنی اختصاصی، بھئی یہ اللہ کے فضل سے ہے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں یہ علت ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے الہام سے وہ چیزیں، لیکن یہ ہے کہ صبح و شام ان کا کام صرف اور صرف اللہ کی بندگی اور آقا حضور کی بارگاہ کی حضوری ہے، تو ان کو یہ نور نصیب ہوتا ہے جی، منع کرنا ہے جی۔ اور کبھی قاصر ہوتی ہے معلل کی عبارت، دلیل کے قائم کرنے سے اپنے دعویٰ پر، جیسا کہ صرفی دینار اور درم کے نقد میں، یعنی وہ کو دلیل نہیں اس پر قائم کر سکتا جی۔ اور کبھی قاصر ہوتی ہے معلل کی عبارت حجت کے قائم کرنے سے اپنے دعویٰ پر، جیسے صرفی دینار اور درہم کے نقد میں۔ چلو میں